امید ہے تمام دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میں ہوں جی محمد کاشف نواز، فائٹو ڈاکٹر ماہر امراض نباتات۔ تو آج جو ویڈیو ہے اس کے بنانے کا جو مقصد ہے کہ ہماری جو زمینیں ہیں وہ ان کی پی ایچ کیوں انکریز ہو رہی ہے اور ان کے اندر جو ہے نمکیات، سفید کلر اور کالا کلر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے زمینیں جو ہیں ان کی زرخیزی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، وہاں اگاؤ کم ہوتا جا رہا ہے، اگاؤ متاثر ہو گیا ہے، پیداوار متاثر ہو گئی ہے، اور کئی زمینیں جو ہیں وہ انتہا پہ ایکسٹریم پہ پہنچ کے جو ہے وہاں پہ تو فصلیں بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ٹاپک ہے، تو اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے وہ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے میرا کہ اگر آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی آگ لگ گئی ہے تو ہم اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم پانی کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ فائر ایکسٹنشر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لال رنگ کے، ٹھیک ہے، ان سے جو ہے وہ ہم ان کو سپرے کریں گے تو وہ آگ بجھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہر چیز میں الٹی گنگا بہتی ہے۔ اب زمین جو ہے اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کے اوپر پانی پھینکیں، ٹھیک ہے، اس آگ کے اوپر ہم لکڑیاں پھینک رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ مزید آگ جو ہے بھڑکے۔ تو اس طرح آپ اس بات کو سمجھ لیں، تو سارے معاملات جو ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کلر ہے یہ کس طرح جو ہے وہ کس چیز مطلب یہ آتا ہے۔ تو سفید کلر جو ہے اس کے حوالے سے میں بتا دوں سب سے زیادہ خطرناک ہی یہی ہے، ٹھیک ہے، کالا کلر پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہماری زمینیں جو ہیں، آپ لوگوں نے سنا، میں یہ کوئی 30 سال پہلے میں جب یونیورسٹی میں تھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری زمینیں جو ہیں وہ الکلائن سائل یعنی کہ اساسی زمینیں ہیں، ان کی پی ایچ ہائی ہے۔ اچھا، اب یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ اس چیز کو تو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو 30 سال پہلے ہم نے جو چیز جو ہمیں بتائی گئی کہ ہماری کیلکیریس الکلائن سائل ہیں، ٹھیک ہے، الکلائن تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جی اس کی پی ایچ زیادہ ہے، لیکن جو پہلا لفظ ہے کیلکیریس کہ بھئی اس میں کیلشیم جو چونا ہوتا ہے، چونے کا پتھر، وہ اس کی آمیزش ہے، وہ شامل ہے اس کے اندر۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو کیلشیم ہے وہ اویلیبل فارم میں نہیں ہے، اور ساتھ میں کاربونیٹ بھی ہے، کیلشیم کاربونیٹ، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہیں، یہ بڑے ٹھوس ہیں، سخت حالت میں موجود ہیں۔ تو دوسری طرف سوڈیم جو ہیں وہ ہمارے ہاں سوڈیم جو ہے وہ بھی زمینوں کے اندر اویلیبل فارم میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور نان اویلیبل فارم میں وہ بھی موجود ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ زمینیں ہماری متاثر ہو رہی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری زمین کی مٹی ہوتی ہے، جو زرخیز چیکنی مٹی ہوتی ہے، وہ اس پہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ جب اس میں نمکیات آ جاتے ہیں تو وہ نیگیٹو چارج جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، اب وہ زمین کا کام کیا ہے، وہ جو زمین کے بھی 3 پورشن ہیں، آپ کو شاید پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں اپنا چیکنی مٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ریت ہوتی ہے، سلٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ ان چیزوں سے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے جو چکنی مٹی ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، پودا جو ہے اس کو بہت اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بڑا اچھا اس کا رول ہے پودے کی صحت کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ چکنی مٹی جو ہے وہ پانی جذب کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے، جب نمکیات زیادہ ہو جاتے ہیں وہ اوپر اس کے کور کر لیتے ہیں تو اس کا نیگیٹو چارج جو ہے وہ کام کرنا بند ہو جاتا ہے۔ اب جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ جو اپنا نمکیات ہیں پانی میں حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب جو ہے وہ اپنا نمی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، 80% سے کم ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو وہ نمکیات جو ہیں وہ
اپنا پانی جو ہے وہ بخارات بن کے اٹھتا ہے. اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اس پانی کے اندر تو نمکیات حل ہوتے ہیں تو وہ پانی نیچے رہ جاتا ہے. اب گرمیوں کے اندر یہی پانی جو ہے جو بخارات بن کے اٹھتا ہے تو یہ اپنا کیا کہتے ہیں، کیونکہ سخت گرمی ہوتی ہے جون جولائی میں، تو یہ نیچے سے اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو نمکیات ہوتے ہیں وہ پودوں کی جڑوں میں نیچے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑا نظر آتا ہے ہمیں اپنا سفید سفید چونا سا نظر آتا ہے کھیتوں کے اندر. اچھا، اب یہ وہی چیز ہے سفید کلر. ٹھیک ہے، گرمیوں کے اندر وہ نیچے رہ جاتا ہے، پانی اڑ جاتا ہے. سردیوں کے اندر جو ہے وہ سردی ہوتی ہے، بخارات بن کے اڑتا ہے، لیکن وہ اوپر والی تہہ میں ہمیں نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، گرمیوں میں گرمی ذرا زیادہ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ نیچے سے ہی اڑ جاتا ہے، وہ خطرناک ہوتا ہے. یہ ہمیں پھر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا خطرناک ہے جی، یہ بڑی تباہی لے کے آتا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا ہے، زمین کی پی ایچ بھی ہائی ہوتی ہے اور کیلشیم کاربونیٹ آلریڈی موجود ہے، سوڈیم موجود ہے، اویلیبل فارم میں بھی موجود ہے. تو یہ نمکیات جو ہیں زمین میں بہت جو ہے نقصان دیتے ہیں. اب یہ جو پودا ہوتا ہے اس کی جڑ جو ہے اس کو رستہ نہیں ملتا، زمین بھی سخت ہو جاتی ہے، وہ موومنٹ نہیں کر سکتی ہے. جب وہ موومنٹ نہیں کرتی ہے، اس کو آکسیجن بھی نہیں ملتی ہے، اس کو نیوٹرینٹس بھی نہیں ملتے ہیں، تو وہاں پہ فنگس کا حملہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اب تھوڑا سا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب ہو کیا رہا ہے، یہ پرابلم آیا ہوا ہے، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، اگر نہیں ہوئی ہیں تو ایسا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. لیکن ابھی تک جو ہے شاید 0.1% لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے، جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان بیچاروں کو اس کی کوئی نالج نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے. تو اب یہاں تک تو یہ اپنا صورتحال ہے. اب جو ذمہ دار جو چیزیں استعمال کر رہا ہے، بدقسمتی سے جو ذمہ دار چیزیں کھادیں استعمال کر رہا ہے، وہ بجائے اس میں کوئی کمی کا سبب لے کے آتی، تو بدقسمتی سے وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا، آگ لگی ہوئی ہے، بجائے ہم پانی سے اسے بجھانے کے، یا ہم جو ہے وہ اس پہ کاربن ڈائی آکسائڈ فائر ایکسٹینشر سے وہ سپرے کریں، ہم الٹا اس کے اوپر لکڑیاں ڈال رہے ہیں، وہ آگ مزید بھڑک رہی ہے. تو اور ہمیں یہ بتایا بھی نہیں گیا. اب میں کھادوں کا نام نہیں لیتا، جو کھادیں استعمال ہو رہی ہیں، کوئی ان کو روایتی کھادیں ہیں، ٹھیک ہے، ڈی اے پی ہے یا یوریا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رقبوں کو مزید جو ہے ان کے اندر جو ہے پیچیدگی پیدا کر رہی ہیں اس پرابلم میں. کچھ لوگ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں کہ یہ تیزابی ہے، لیکن نہیں، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. تو ایک ہمارے یہاں جو بہت ہی میں اسے کہوں گا غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے، وہ جپسم کے حوالے سے ہے کہ جی جپسم جو ہے وہ رقبے کو ٹھیک کر دیتا ہے، وہ کلر کو ٹھیک کر دیتا ہے، وہ پی ایچ کو کم کر دیتا ہے. جپسم جو ہے وہ کیلشیم سلفیٹ ہے، آلریڈی اس میں کیلشیم موجود ہے. جب آپ جپسم کو رقبے میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ کیلشیم سلفیٹ جو سلفیٹ ہے وہ ادھر کیلشیم سے مل کے پھر کیلشیم سلفیٹ بنے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو جو ہے حل ہی نہیں ہوتا پہلے، وہ تو ریئیکشن کی تو بعد کی بات ہے نا. ٹھیک ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ریئیکشن ہوگا تو وہ پھر جپسم ہی بنے گا. جپسم جو ہے وہ اویلیبل فارم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ سالوبل ہی نہیں ہے. جب کوئی چیز سالوبل ہی نہیں ہوگی تو اس کا ریئیکشن کیسے ہو جائے گا. ہماری جو زمینیں ہیں ان کے اندر جو ہے مسام بند ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پورز بند ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو ہے وہ ہوا کا نہیں گزرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اب الکلائن بھی ہیں. اچھا، اب ہم جپسم ڈالتے ہیں، جپسم جو ہے وہ حل ہی نہیں ہوتا. 0.24% جو ہے وہ اس کی سالوبلٹی ہے، بہت نہ ہونے کے برابر، بہت کم ہے. تو ہم وہ اس کو ڈال دیتے ہیں، وہ اس کے ڈالنے سے مسام پہلے بند ہے، مزید وہ بلاکیج ہو جاتی ہے اور اس کا جو ہے نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ کیلشیم سلفیٹ اویلیبل فارم میں آئے، وہ آلریڈی جو ہے زمین میں کیلشیم موجود ہے لیکن اویلیبل فارم میں نہیں ہے، اور ادھر سے ہم جپسم ڈالتے ہیں، وہ مزید جو ہے مسام بند کر دیتے ہیں.
تو اس لیے یہ ایک ایسے ہی یہ یورپ کے اندر جو زمینیں ہیں، ٹھیک ہے، یا اور ایسے کنٹریز جہاں پہ پرابلم ایسیڈیٹی کا ہے، کہ مطلب ان کی ایسیڈک سائل ہیں، ہمارے یہاں الکلائن سائل ہیں، تو وہاں پہ ان کے پورس کھلے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ چونے کا پتھر ڈالتے ہیں کہ تاکہ جو ہے پی ایچ انکریز ہو۔ ایش کا بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ پی ایچ انکریز ہو، اور ساتھ میں جو ہے وہ جپسم ڈالتے ہیں، کیلشیم سلفیٹ، تاکہ جو ہے وہ پورس بند ہو جائیں۔ اب ہم جو ہے اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ تو دوستوں، میں نے آپ کو مختصر سا جو ہے وہ تعارف کروایا ہے کہ یہ پرابلم ہے جو ہمیں آ رہا ہے ہماری زمینوں کو۔ اگر آپ اس کو، اور یہ پرابلم پورے پاکستان کی زمینیں جو ہے نا جی وہ اسی طرف جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کی جو ہے وہ جو فرٹیلیٹی ہے، زرخیزی کم ہوتی جا رہی ہے، کھادوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، زیادہ ہونے کی وجہ سے ایکسپینس زمیندار کا زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈی اے پی جو ہے وہ پہلے اگر 1 بوری تھی آلو کے اندر 3 4 بوریاں ڈال رہے ہیں، یوریا 1 بوری تھی تو 5 6 بیگز اس کے ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری فصلیں جو ہیں ان کے اندر بھی استعمال بڑھ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک پی ایچ انکریز ہے، پی ایچ زیادہ ہوتی ہے تو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ پودے کو ملتے کوئی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پودا جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے 6.5 سے 7.5 پی ایچ او، تو اس میں وہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے۔ اس لیے آلو کی میں مثال دے دوں، آج کل ویسے بھی آلو کا سوئنگ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی 3 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ ہمارے ملک میں آلو کاشت ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آلو کے لیے جو اچھی زمین ہے 6.5 سے 7.5 اس کی پی ایچ ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاں 8 8.5 جہاں پہ پی ایچ ہے وہاں پہ بھی آلو کاشت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے، لوگ پیداوار بھی لے لیتے ہیں، لیکن اس لیے کھادوں کا استعمال زیادہ ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، زیادہ کھادیں ڈال کے، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ پہلے تھوڑی تھی وہ ان کا استعمال زیادہ ہو گیا، اور اس لیے وہاں پہ ڈیزیزز آتی ہیں، فنگل ڈیزیزز آتی ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، کیونکہ زمینیں جو ہیں الکلائن ہیں، کیلکیریس الکلائن سوائل ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ پودوں کی جو ہے اپنا روٹس وہ صحیح پرفارم نہیں کرتی ہیں، ان کو نیوٹرینٹس اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، اور یہ پرابلم آتا ہے۔ تو دوستوں، آج تو میں نے آپ کو جو ہے یہ چیزیں بتائی ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، اس کے اندر جو ہے میں اس کے حوالے سے آپ کو تدارک اس کا کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے جو ڈی اے پی ہے کنونشنل روایتی، اس کو اوائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ تیزابی کھاد ہے اس کو بھی اوائڈ کریں، یوریا استعمال کریں، لیکن یوریا استعمال کرنا ہے تو اس کو بھی ہم نے اس شیپ میں نائٹروجن کو لے کے آنا ہوگا کہ وہ اویلیبل فارم میں زمین میں جا کے جو ہے وہ اویلیبل فارم میں آ جائے۔ میں اپنے نمبر شیئر کر دیتا ہوں، تو ان نمبرز پہ آپ لوگ میرے سے رابطہ کر کے اور ہمارے سے جو ہے اس کے تدارک کے لیے، ٹھیک ہے جی، معلومات لے سکتے ہیں۔ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کو پروڈکٹس بتائیں گے جن کے استعمال سے جو ہے وہ زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا، اور آہستہ آہستہ آپ کے جو ہے وہ تمام پرابلمز، اتنے آہستہ نہیں کہ بھئی سالوں لگیں گے، ٹھیک ہے، ایک ہی فصل کے اندر جو ہے آپ کو بہتری محسوس آنی شروع ہو جائے گی، اور آپ بہترین پیداوار لیں گے۔ تو یہ میرا چینل ہے، میرے نام سے ہی ہے، محمد کاشف نواز کے نام سے، تو اس کو سبسکرائب نہ کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں تو آپ کو کوئی اچھی معلومات مل جائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔